اچھا سلوک دشمن کو دوست بنا سکتا ہے۔ ایک میٹھا بول ایک سرکش آدمی سے اس کی سرکشی چھین سکتا ہے۔ ایک ہمدردانہ برتاؤ ایک ایسے جھگڑے کو ختم کرتا ہے۔ لاٹھی اور گولی کی طاقت ناکام ہو چکی تھی۔ ان لفظوں میں بتائی گئی ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ اسلام تألیف قلب کا اصول بھی اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کی رقم کی کئی مدیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک خاص مد تألیف قلب کی ہے۔ اس مد کے تحت ان لوگوں کی مالی اعانت کی جاتی ہے جن کے دل کو اسلام کے لیے نرم کرنا مطلوب ہو۔ اس اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے متعدد سرکش سرداروں کو رقمیں دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ لوگ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسلام کی یہ تعلیم اس بات کی ایک کھلی ہوئی تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اندر زبردست تسخیری طاقت رکھی ہے۔ اخلاق ایک طاقت ہے، اس کی مثالوں سے انسانی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ جس شخص یا قوم نے بھی اس دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کی ہے، اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس کے پیچھے اخلاق کی طاقت کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں ہم اسلام کی تاریخ سے چند مثالیں پیش کریں گے۔ انہی میں سے ایک مثال صفوان ابن امیہ ابن خلف کی ہے۔ وہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ان کا خاندان مکہ کا ایک ممتاز خاندان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ خاندان آپ کا زبردست مخالف ہو گیا۔ صفوان کے والد امیہ ابن خلف جنگ بدر میں آپ کے مخالف لشکر میں شامل تھے۔ وہ آپ کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو صفوان ابن امیہ مکے سے باہر نکل گئے اور بھاگ کر جدہ پہنچ گئے۔ ان کے چراغدار بھائی عمیر ابن وہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے امان کی درخواست کی۔ آپ نے ان کو امان دے دی۔ مزید یہ کہ آپ نے اپنی چادر بھی ان کو امان کی علامت کے طور پر عطا فرمائی۔ عمیر ابن وہب جدہ گئے اور صفوان کو چادر دی اور امان کی خبر بتائی۔ صفوان ان کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ صفوان ابن امیہ مکہ واپس آ گئے، مگر ابھی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ کو سوچنے کے لیے 2 مہینے کی مہلت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کے جلد ہی بعد حوازن کی جنگ میں کافی مال غنیمت ملا۔ آپ نے اس میں سے صفوان کو 100 اونٹ دیے۔ اس کے بعد بھی آپ ان پر اخلاق مہربانی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صفوان ابن امیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانه لابغض الناس الی فما زال يعطيني حتى انه لاحب الناس الی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عطیہ دیا جبکہ وہ میرے لیے سب سے زیادہ مقبول شخص تھے، مگر وہ مجھے دیتے رہے
تک کہ وہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شخص بن گئے۔ اس مثال میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ صرف اخلاق نے ایک کٹر دشمن کو قریبی دوست بنا دیا۔ ایک شخص جس کو مادی طاقت نہیں جھکا سکی تھی، اس کو اخلاقی طاقت نے جھکا دیا۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اس کے بعد 2 بڑے شہروں کا مسئلہ باقی تھا، ایک حنین اور دوسرے طائف۔ ان دونوں شہروں میں حوازن اور ثقیف نامی قبیلے آباد تھے جو ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ حنین والوں کو اپنی جنگی قابلیت پر بہت ناز تھا، چنانچہ انہوں نے مکہ کی فتح کے باوجود اطاعت نہیں کی۔ ان کا سردار مالک بن عوف 20,000 آدمیوں کی جمعیت لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ آپ کے اوپر حملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بھی 12,000 آدمیوں کو لے کر اس کی طرف بڑھے۔ حنین کی وادی میں مقابلہ ہوا۔ ابتداً مسلمانوں کو شکست ہوئی، مگر مسلمان دوبارہ جم گئے اور انہوں نے حوازن کو فیصلہ کن شکست دی۔ ان کے 6,000 آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ اس شکست کے بعد حوازن کا سردار مالک بن عوف اور اس کے ساتھی بھاگ کر طائف میں قلعہ ہو گئے۔ اس لیے آپ نے اموال غنیمت کو جعرانہ کے مقام پر رکھا اور پھر وہاں سے روانہ ہو کر طائف پہنچے۔ مگر طائف والوں نے زبردست سرکشی دکھائی۔ طائف عرب کا واحد قلعہ بند شہر تھا۔ ان کے تیر انداز قلعے کی فصیل پر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو اپنے تیروں کے نشانے پر لینا شروع کیا۔ اس میں 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پکار کر کہا کہ نیچے اترو اور دست بدست مقابلہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو قلعے سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کئی سال کی ضرورت کا غلہ موجود ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم تلواریں لے کر اتریں گے۔ طائف کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ یہی نہیں بلکہ عملاً بھی آپ نے اس میں حصہ لیا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے طفیل ابن عمر الدوسی کی قیادت میں ایک وفد شام کے علاقے میں بھیجا تھا، جہاں اس وقت کے اعلیٰ جنگی ہتھیار تیار ہوتے تھے۔ وہ لوگ وہاں سے ایک دبابہ اور ایک منجنیق لے آئے۔ ان لوگوں کی واپسی میں کسی قدر تاخیر ہوئی، چنانچہ وہ لوگ طائف کے محاصرے کے 4 روز بعد طائف پہنچے۔ اس سلسلے میں ابن ہشام کی ایک روایت ابن کثیر نے ان الفاظ میں نقل کی ہے: حدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف۔ مجھ سے بیان کیا جس پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جس نے اسلام میں منجنیق سے گولا پھینکا۔ آپ نے منجنیق سے طائف والوں پر گولا پھینکا، مگر طائف کے لوگ اتنے سرکش تھے کہ پھر بھی وہ قبضے میں نہیں آئے۔ انہوں نے فصیل کے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخیں پھینکنا شروع کیا، جس کی وجہ سے متعدد مسلمان ہلاک ہو گئے۔ آپ 18 دن تک طائف کا محاصرہ کیے رہے، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے خدا کے رسول، آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہد ثقیفا وأت بہم۔
کسی شخص کے حق میں دعا کرنا کوئی سادہ سی بات نہیں، یہ اس کے حق میں خیرخواہی کا آخری عمل ہے۔ جب آدمی کسی کا اتنا زیادہ خیرخواہ ہو جائے کہ اس کی ہدایت اور نجات کے لیے خدا سے دعا کرنے لگے، اسی وقت اس کو وہ اخلاقی تدبیریں سوچتی ہیں جن کے اندر تسخیری صلاحیت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے فریق کے لیے بد دعا کریں، جن کا سینہ ان کی نفرت اور بدخواہی سے بھرا ہوا ہو، وہ لوگ نفسیاتی پیچیدگی سے آزاد نہیں ہوتے، اس لیے وہ نہ اعلیٰ اخلاقی تدبیریں سوچ سکتے اور نہ اس پر عمل کر سکتے۔ آخرکار صحابہ نے رائے دی کہ بظاہر موجودہ حالت میں طائف کی تسخیر مشکل ہے، اس لیے واپس چلنا چاہیے، مگر یہ مشکل صرف تلوار کی راہ میں تھی، اخلاق کی راہ میں کوئی مشکل حائل نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے تلوار میان میں کر لی اور اخلاق کی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ طائف سے واپس ہو کر جعرانہ پہنچے، جہاں قبیلے حوازن کے لوگ 6000 کی تعداد میں قیدی بنے ہوئے تھے۔ آپ نے نہایت حکیمانہ انداز میں تمام کے تمام 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا اور اسی کے ساتھ ان کو اپنے وطن واپس جانے کے لیے سواری اور زاد راہ بھی دیا اور مزید انعامات سے نوازا۔ یہ سلوک قدیم زمانے کے آداب جنگ کے سراسر خلاف تھا، کیونکہ وہ لوگ قدیم رواج کے مطابق یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ سب کے سب غلام بنائے جائیں گے یا قتل کیے جائیں گے۔ ناممکن تھا کہ اتنا بڑا اخلاقی سلوک انہیں متاثر نہ کرے، چنانچہ اس نے متاثر کیا اور وہ سب کے سب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ حوازن کی جنگ میں زبردست مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ روایات کے مطابق اس کی مقدار 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور دوسرے سامان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ کیا کہ ان کثیر اموال میں سے نہ تو خود کچھ لیا اور نہ انہیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا، بلکہ ان کو نہایت فیاضانہ طور پر مکہ کے غیر مسلموں اور مشرک سرداروں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ اخلاقی سلوک بھی قدیم رواج کے اعتبار سے انتہائی غیر معمولی تھا، اس لیے ناممکن تھا کہ اس کا اثر نہ ہو، چنانچہ اس کا زبردست اثر ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے ان کے دلوں کو جیت لیا۔ ہاری ہوئی قوم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو وہ دوبارہ تخریبی سرگرمیوں کی طرف مڑ جاتی ہے، اس کے برعکس اگر ہاری ہوئی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ فاتح قوم کی وفادار بن کر اس کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقی تدبیر کی، اس کا اثر براہ راست طور پر طائف کے لوگوں پر پڑا۔ اس کے ذریعے آپ نے طائف کے لوگوں کو ان کے حلیف حوازن اور دوسرے قبائل سے کاٹ دیا تھا۔ طائف کے لوگ اب عرب میں اکیلے رہ گئے۔ یہ خبر جب طائف کے طلبند شہر میں پہنچی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی سرکشی عرب میں بے زمین ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ رمضان سن 9 ہجری میں ان کے وفد نے مدینہ حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ ابن ہشام نے اس موقع پر محمد بن اسحاق کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: ثم اقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا ثم
إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. عروہ بن مسعود کے قتل کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگ چند مہینے ٹھہرے، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ اپنے گرد عرب کے تمام قبائل سے جنگ کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، جبکہ انہوں نے رسول اللہ پر بیعت کر لی ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس مثال میں مادی طاقت کے استعمال کے باوجود قلعے کے دروازے بند ہو گئے تھے، مگر اخلاق نے یہ کرشمہ دکھایا کہ قلعے کے بند دروازے دوبارہ زیادہ وسعت کے ساتھ کھل گئے۔ اخلاقی طاقت کے لیے کوئی دیوار روک نہیں بن سکتی۔ اخلاق کا اثر وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں کسی مادی طاقت کا اثر نہیں پہنچ سکتا۔ مادی طاقت اگر پتھر کی مانند کام کرتی ہے تو اخلاقی طاقت ہوا کی مانند، اور آپ جانتے ہیں کہ ہوا کے نفوذ کے لیے اس دنیا میں کوئی روک نہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ آپ کی دعوت سراسر پرامن تھی، مگر وہاں کے لوگ آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر قسم کی تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تب بھی وہ خاموش نہ ہوئے اور آپ کے خلاف باقاعدہ جنگ چھیڑ دی۔ مکہ کے لوگ اپنی انہی مخالفانہ سرگرمیوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اس وقت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کو بلا شرط معاف کر دیا۔ سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس سلسلے میں روایت کے الفاظ یہ ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم قالوا خیرا اخ کریم وابن اخ کریم قال فإنی اقول لکم كما قال یوسف لإخوته لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں۔ آپ نے کہا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاقی معاملہ لوگوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ اس نے نہایت گہرائی کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیا۔ لوگ کثرت سے اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھی بننے لگے، یہاں تک کہ سارے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ فتح کے بعد اپنے دشمنوں پر سختی کا سلسلہ شروع کر دیتے تو وہ لوگ اسلام کے خلاف دوبارہ تخریبی سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتے، وہ سازشوں کا جال بچھاتے، وہ خفیہ تحریکیں چلا کر اسلام کی راہ میں ایسی مشکلات پیدا کرتے کہ اہل اسلام کی ساری طاقت ان سے مدافعت میں خرچ ہونے لگتی اور اصل تعمیری کام ٹھپ ہو کر رہ جاتا۔ سمرقند وسط ایشیا کا نہایت قدیم شہر ہے۔ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں وہ عربوں کے قبضے میں آیا۔ اس کے بعد وہ مختلف انقلابات کا شکار رہا۔ اب 1924 سے وہ اشتراکی روس کے قبضے میں ہے۔ پہلی بار حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں خراسان کے
مسلم گورنر نے اس پر چڑھائی کی تھی۔ یہاں کے رئیسوں نے 7 لاکھ درہم سالانہ کے عوض ان سے امان حاصل کر لی۔ اس وقت یہاں بدھ مت کو ماننے والوں کی آبادی تھی۔ اس کے بعد مسلم فوج واپس چلی گئی اور مقامی رئیس نے زر امان کے عوض اپنی ریاست سمرقند میں باقی رکھی۔ ولید بن عبد الملک اموی نے سن 86 ہجری میں خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ اس کے زمانے میں قتیبہ ابن مسلم الباہلی کو خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ سمرقند اور دریائے جیہون کے اس پار کے دوسرے علاقے بغاوت پر آمادہ ہیں۔ چنانچہ قتیبہ کو یہ کام سپرد ہوا کہ وہ ان علاقوں پر چڑھائی کر کے انہیں مسخر کریں اور ان سے زر امان کے معاہدے ختم کر کے انہیں براہ راست خلافت کی ماتحتی میں لے آئیں۔ سمرقند کے سرداروں کو قتیبہ کی فوجکشی کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی فوجیں جمع کی۔ دونوں میں زبردست مقابلہ ہوا۔ آخرکار قتیبہ کو فتح ہوئی۔ سمرقند کی بقیہ فوج شاہپناہ کے اندر داخل ہو گئی اور اس کے دروازے بند کر لیے۔ قتیبہ نے منجنیق کے ذریعے شہر کے کنارے بنی ہوئی دیواروں پر پتھر کے گولے مارنے شروع کیے۔ اس کے نتیجے میں دیوار میں اتنا بڑا شگاف ہو گیا کہ قتیبہ کی فوج اس راستے سے اندر داخل ہو جائے۔ سمرقند کے سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر قتیبہ کی فوج اندر آ گئی تو زیادہ بڑا نقصان کرے گی۔ چنانچہ انہوں نے صلح کی بات چیت شروع کی۔ یہ بات کئی دن تک جاری رہی۔ آخرکار صلح کی دفعات طے ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سمرقند کے لوگ 12 لاکھ درہم سالانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں گے۔ شہر میں ایک مسجد بنائی جائے گی۔ قتیبہ نہ اپنے فوجیوں کے اس مسجد میں نماز ادا کریں گے اور پھر شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حسب معاہدہ قتیبہ ابن مسلم 4000 آدمیوں کی فوج لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے طے شدہ کارروائی کی، مگر اس کے بعد انہوں نے شہر نہیں چھوڑا۔ جب شہر کے سرداروں نے پوچھا تو ان سے کہہ دیا کہ شہر سے باہر جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرے ساتھ میری فوج بھی شہر میں رہے گی۔ یہ واقعہ سمرقند والوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، تاہم اس وقت وہ خاموش رہ گئے۔ یہاں تک کہ کئی برس بعد انہیں معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں اور یہ کہ وہ بے حد متقی اور عادل خلیفہ ہیں۔ اب سمرقند والوں کو دوبارہ ہمت ہوئی۔ انہوں نے اپنا نمائندہ وفد دمشق بھیجا۔ وفد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ قتیبہ بن مسلم طے شدہ معاہدے کے خلاف شہر کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں اپنے فوجیوں کو آباد کر دیا۔ اس وقت اس واقعے پر تقریباً 7 سال بیت چکے تھے اور قتیبہ بن مسلم کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی جگہ پر دوسرا شخص سمرقند کا حاکم تھا۔ بظاہر سیاسی مفاد کا تقاضا تھا کہ اب اس دفتر کو نہ کھولا جائے۔ موجودہ زمانے کے کانگریس لیڈر اس وقت ہوتے تو وہ کہتے کہ اگر ہم نے اس بند دفتر کو کھولا تو پھر تمام مفتوحہ ملکوں سے وفود آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم کو پسپا ہوتے ہوتے مدینہ لوٹ جانا ہوگا۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کی نظر میں مفاد کے مقابلے میں اصول کی زیادہ اہمیت تھی۔ سیاسی تقاضے کے مقابلے میں اخلاقی تقاضا زیادہ قابل لحاظ تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً وفد کی درخواست کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے
خراسان کے گورنر کو لکھا کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے جو وفد کی شکایت کی جانچ کرے۔ چنانچہ گورنر نے قاضی جمیر ابن حاضر کو اس کی تحقیق کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے سمرقند جا کر پورے معاملے کی جانچ کی۔ انہوں نے پایا کہ شکایت درست ہے۔ انہوں نے فوراً حکم دے دیا کہ مسلم فوج شہر کو مکمل طور پر خالی کر دے اور شہر سے باہر چلی جائے۔ اس فیصلے کے تحت بظاہر مسلمان سمرقند کو کھو رہے تھے، مگر اس قسم کا اخلاقی عمل محض ایک سادہ عمل نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر زبردست طاقت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس قدر پابند لوگ ہیں کہ محض ایک اصول کی خاطر وہ 7 سال پرانا دفتر کھول سکتے ہیں، اور صرف ایک اخلاقی تقاضے کے تحت فتح کے باوجود واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ سمرقند کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کے دل اگل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے زیادہ لائق اور انصاف پسند لوگ کہاں ملیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ شہر سے باہر نہ جائیں بلکہ یہی قیام کریں۔ آپ کا قیام ہم کو خوشی کے ساتھ منظور ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فیصلہ بظاہر ملک کو کھو رہا تھا، مگر اخلاقی طاقت نے ملک کو دوبارہ زیادہ قوت کے ساتھ آپ کی طرف لوٹا دیا۔ اخلاق میں بلا شبہ فتح کی طاقت ہے، مگر فتح کی طاقت صرف اس اخلاق میں ہے جو یک طرفہ ہو، یعنی دوسرے آدمی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہو پھر بھی آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ آپ بھلائی کرنے کے لیے مجبور نہ ہوں، اس کے باوجود آپ اپنے فریق کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کریں۔ دو طرفہ اخلاق میں معاملہ برابر ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں غلبہ کی شان پیدا نہیں ہوتی۔ یک طرفہ اخلاق میں معاملہ برابر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے مقابلے میں آدمی دبنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ یک طرفہ طور پر بہتر سلوک کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو سمجھ لیجیے کہ آپ تلوار اور بندوق کے بغیر جنگ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فریق ثانی پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اس سے بڑا نادان کوئی شخص نہیں جو یک طرفہ حسن سلوک کا موقع پائے اور پھر بھی اسے استعمال کیے بغیر ضائع کر دے۔ اخلاقی فتح میں ایک خاص صفت ہے جو کسی دوسری فتح میں موجود نہیں۔ فتح کی دوسری قسموں میں فتح اس قیمت پر حاصل ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ ختم ہو کر دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا جنگ کے ذریعے فتح میں طرفین کی بربادی، فاتح میں بیجا فخر اور مفتوح میں بیجا نفرت وغیرہ، مگر اخلاقی فتح مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دیتی ہے بغیر اس کے کہ اس نے کوئی نیا مسئلہ پیدا کیا ہو۔ اخلاق ایک ایسی طاقت ہے جو دشمن کو اندر سے زیر کر دیتی ہے، جو دشمنی کو حقیقی دوستی میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ سرکشوں کی سرکشی کو ختم کرتی ہے اور خون بہائے بغیر قلعے کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اخلاقی تدبیر میں آدمی بظاہر دیتا ہے، مگر وہ اس کو دوبارہ زیادہ بڑے پیمانے پر حاصل کر لیتا ہے۔ اخلاقی طاقت حریف کو اس طرح مغلوب کرتی ہے کہ وہ اس سے یہ حوصلہ چھین لے کہ وہ غالب کے خلاف اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھے۔ اقول قولی ھذا